زندگی کے آغاز میں انسان کو مٹی سے، فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے بنایا گیا، لیکن انسان کے اشرف المخلوقات بننے کے بعد جنات میں بغاوت ہو گئی اور وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک جو انسان کو کم عقل اور پست سمجھتے ہیں تو دوسرے جو ان شیاطین کے خلاف انسان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر انسان کو ان کی وفاداری کا پتہ چل جائے تو انسان دنیا والوں سے دوستی کرنا ہی چھوڑ دے۔ یہ جتنے جن، جنات، جنت، جیم نون سے شروع ہونے والے لفظ ہیں، ان تمام لفظوں کا اشارہ ان خلقت کی طرف ہے جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا، انسان نے ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کی عادت بنا لی ہے۔ جب جسم کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تبھی روح کی آنکھوں سے کائنات کی حقیقت کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن افسوس انسان محروم ہے۔ دراصل اس زمین کو اللہ نے انسانوں کے لیے چن لیا تھا، تو آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے جنات پہ یہ حکم نافذ کیا کہ وہ اپنے تمام کام رات کی تاریکی میں کریں اور دن کو وہ چھپ جائیں، لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا۔ تو فرشتوں اور جنوں کی ایک عظیم جنگ ہوئی اور بالآخر جنات کی طاقت کو کم کر دیا گیا۔ جنات روشنی سے خوف کرتے ہیں، ان کی طاقت روشنی میں کم ہو جاتی ہے، تبھی وہ اپنے تمام کام رات کی تاریکی میں کرتے ہیں۔ جنات کے 5 اقسام ہوتے ہیں: غزل دام، کہندلام، مرام مازدت، بس بلابو، جگر ممتاز۔ جنات خوشبو سے نفرت اور بدبو کو پسند کرتے ہیں، وہ انسان کو ان کی مہک اور جسم کی گرمی سے پہچان لیتے ہیں۔ جنات اپنے تمام فیصلے جذبات اور جنون کی کیفیت میں کرتے ہیں، چاہے وہ پیار ہو یا نفرت۔ جنات کی خوراک سورج کی روشنی ہے، دن کے وقت وہ زمین میں سما جاتے ہیں اور سورج اور زمین کی گرمی سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ تبھی بزرگ اشخاص کہتے تھے کہ دوپہر اور رات کے وقت ویران جگہوں پہ نہ جایا کرو، کیونکہ وہ وقت تمہارا نہیں۔ جس زمین پہ مسلسل کچھ روز سورج کی روشنی نہ پڑے تو وہاں جنات اکثر بیمار اور پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس جگہ سے فوراً چلے جائیں۔ اور سورج کے غروب ہونے کے بعد وہ درختوں کی شاخوں اور جہاں جہاں اندھیرا ہو جائے وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی بزرگ ہمیشہ کہتے تھے کہ جب بھی مغرب ہو جائے تو گھر میں اجالا کیا کرو۔ جنات سے بات کرنے کے لیے کسی ایک زبان کا انتخاب کرنا ضروری نہیں، بس جس زبان سے انسان پہ وجد اور خوف کی کیفیت طاری ہو، اسی احساس سے جنات ہم تک اور ہم جنات تک پہنچ سکتے ہیں۔ جنات کو انسان اور جانوروں کی ہڈیوں کی خوشبو بہت پسند ہوتی ہے، وہ قبرستانوں میں بستے ہی اس لیے ہیں تاکہ مختلف قبروں میں جا کر ان ہڈیوں کی خوشبو محسوس کر سکیں۔ اور اسی بات کا کچھ لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، مرے ہوئے انسان کی ہڈیوں کو جمع کر کے عصرانی زبان کے چند الفاظ پڑھ کے جنات کو بلاتے ہیں اور ان سے جو جی چاہے وہ کام کرواتے ہیں۔ حضرت قلندر شہباز نے فرمایا، افسوس انسان جنات سے خوف کر کے دور ہو جاتے ہیں، در حقیقت وہ تو صرف ہم سے ہمارا پیار چاہتے ہیں۔ جنات ہر اس چیز کو چھو نہیں سکتے جو مٹی سے بنی ہے، لیکن وہ تیز تیز گھوم کر کسی بھی چیز میں حرکت پیدا کر سکتے ہیں۔ اور بھی بہت کچھ جو ہم کہنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس